نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معاون میں حلقہ الیاس خان فلاحی صاحب، بہت ہی معزز و محترم وجاہت مرزا صاحب، تمام ہی جماعت کے ذمہ داران، بھائیوں بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو کسی خصوصی محنت اور کوشش کے بغیر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنایا تو مسلمان ہونے کا ایک خصوصی عطیہ یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو دیے کہ وہ کوشش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ غازی ہے، اور نہیں کوشش کرتے کرتے اس جدوجہد میں اس کی جان جاتی ہے تو پھر کیا کہنے۔ اس لیے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے سامنے اقلیت، اکثریت، مائنورٹی، میجورٹی کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ جس دین پر وہ یقین رکھتے ہیں اور جس سیرت سے وہ بتحاشا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ تو ہے ہی ایسی شخصیت کہ انتہائی مخالف ماحول میں تنہا ایک شخص تنہا اٹھا اور اس نے اپنی کوشش، شاہکار کوشش، کہ چند سالوں میں اس نے اپنے کچھ ساتھی تیار کیے، اور اتنے قیمتی ساتھی تیار کیے کہ دشمن بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجبور کر دیا گیا ہجرت کے لیے، اس واقعے کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن علی کو کہا تھا کہ یہ جو امانتیں میرے پاس ہے یہ ان دشمنوں کی، یہ امانتیں لوٹا کر تم آ جانا۔ یعنی دشمن بھی اس وقت بھی اگر کسی کو امین اور صادق سمجھتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس شخصیت کو مجبور بھی اگر کر دیا گیا کہ اس کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، لیکن وہ اپنے کنسرن سے، اپنے ویژن سے اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے وہ کر دکھایا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے اجتماع کی جو تھیم ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس تھیم کو ریفریش کرنے کے لیے ہم لوگ اجتماعات کر رہے ہیں کہ حالات چاہے کتنے دیگرگوں ہوں، کیا لیں گے؟ جان لیں گے نا، جان دیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، جد و جہد کریں گے، اور کس شان کی کریں گے؟ تو اس سے حسین تصویر کوئی ہو نہیں سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی۔ اس میں خون خرابہ نہیں ہے، جس میں شدت پسندی نہیں ہے، جس میں جارحیت نہیں ہے، جس میں انسانیت کا درد، اس کی فوز و فلاح ہے۔ جہنم میں وہ گر رہا ہے اور اس کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اس کنسرن کے ساتھ جو معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، وہ تعمیر ایک ویژن، ایک حوصلہ، ایک کردار چاہتی ہے، اخلاق چاہتی ہے۔ تو میں اس سیرت پر آخر میں آؤں گا، لیکن تمہید میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ میں ڈائریکٹ اگر آؤں اور حالات کا گریہ کروں، اس کو رو نہ رہوں، تو اس سے میسیج یہ جاتا ہے کہ یہ بالکل مایوس سے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ملت مایوس نہیں ہے، اس معنی میں
کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جہالت کی بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں، اس معنی میں کہ جو اگنورنس ہے اس لیے احساس ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اس لیے مراٹھی کی کہاوت ہے اجنانا سا آنند، کہ ملک میں کیا چیزیں شدت سے خراب ہو رہی ہیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے. جب ادراک نہیں تو ٹینشن نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھو ملت کے ساری بستیوں کو پورے ملک میں رات میں 2-2 بجے تک روشن رہتی ہے بستیاں، یعنی وقت کا بے تحاشا ضیاع، وقت کا یعنی بالکل ہاربل اس کو کل کرنا. وہ ملت کے نوجوانوں سے سیکھ سکتے ہیں. ٹینشن ہی نہیں ہے کہ صاحب ہم کو کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے اس کا ایک نگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ وہ ٹینشن فری ہے اس میں. حالانکہ حالات مستقل بدل رہے ہیں، اور اتنے بدل رہے ہیں کہ انہوں نے صرف مسلم مکت بھارت نہیں کہا، انہوں نے اس سے پہلے کانگریس مکت بھارت کہا. اور وہ کانگریس جو آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے جس نے ڈیکیڈز تک تقریباً 60 سال سے زائد تقریباً بلا شرکت غیر حکومت کی، اس کے بارے میں ان کے عزائم یہ ہے کہ وہ جلدی اس کو پنپنے نہیں دیں گے. اس کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں. راہل جی دور یاترا کر رہے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن حالات کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اتنی آسانی سے کامپیٹ نہیں کر پا رہی ہیں، کنٹیسٹ نہیں کر پا رہی ہیں، مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں. تو حالت اتنے نارمل بھی نہیں ہیں. اس میں ہمارا کنسرن جو ہے، جو ہم کو بہت ستاتا ہے، وہ ہمارے وجود کا، تشخص کا، ذمہ داری کا ہے. ابھی 2 دن پہلے بڑے دنوں بعد بولے پروین توگاڑیا، لیکن بولے وہی زہر. انہوں نے کہا کہ اگر میں پاور میں آ جاؤں، بڑے دنوں بعد پتہ نہیں کیسے مودی جی کے سامنے ہمت آ گئی. انہوں نے کہا کہ میں اگر پاور میں آؤں تو میں دستور بدل دوں گا، اور بدل کر مسلمانوں کو ووٹنگ رائٹ کو ختم کروں گا. ان کو اقتدار میں کوئی موقع نہیں ملے گا، اور اگر وہ 2 بچوں سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تو راشن کی یا صحت کی جو سبسڈی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ان کو رہنا ہے تو سرنڈر کر کے رہنا ہوگا. یہ ایک شخص کی بولی نہیں ہے، یہ ایک فکر کی عکاسی ہے. جو لوگ سنگھ کے لٹریچر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ رہیے، لیکن ہم سب کی جو شناخت ہوگی وہ ایک یونیفارم شناخت ہوگی. اور یونیفارم شناخت جو ہے وہ ہم سب ہندو کی حیثیت سے جانے جائیں. اس شناخت کے حوالے سے جب وہ متوجہ کرتے ہیں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی ہیں، لیکن سارا پھر معاملہ وہ مرثیہ ہی ہو کر رہ جائے گا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں. ہم اس کے چند اشارے ضرور دے رہے ہیں، لیکن اور چند اشارے تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بہت تیزی سے آپ دیکھیں جو ہو رہا ہے. اور ہماری کمزوری یہ ہے، اجتماع میں یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ دانش مندی، فراست، حکمت، ویژن، وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ چیزوں کو پہلے سے انٹیسپیٹ کیا جائے. پہلے سے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کی پیش بندی کیسے کریں گے، تو وہ قومیں زندہ قومیں کہلائیں گی. ہماری دقت تو یہ ہے کہ وہ اعلان کر چکے ہوئے، اور جب وہ کرتے ہیں تب ہم تھوڑا سا جاگتے ہیں، تھوڑا سا ہیجیٹیشن کرتے ہیں، پھر اس چیز کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، پھر اگلی آفت کا آنکھیں بند کر کے انتظار کرتے ہیں. اتنی سیویئر چیزیں ایمرج کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دستوری ترمیم تو کریں گے، اس سے پہلے ابھی شروع کرتے ہیں نا. ابھی سامنے آپ کے اسکالرشپ کو انہوں نے ایڈریس کیا. بڑی مشکل سے مسلمانوں کا گراس انرولمنٹ ریشو بڑھ رہا تھا، داخلے بڑھ رہے تھے، اس لیے کہ معمولی سی اسکالرشپ مل رہی تھی. انہوں نے کیسے الجھا دیا؟
انہوں نے کہا چونکہ RT فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا ایکٹ آ چکا ہے 14 سال کی عمر تک، جب فری ایجوکیشن مل رہی ہے تو اسکالرشپ کیوں دیں؟ کہنے کو تو کامن سینس کی بات ہے، لیکن دھوکہ ہے۔ کیوں دھوکہ ہے؟ اس لیے دھوکہ ہے کہ کتنے بچے ہیں جو گورنمنٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے ہیں جو پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول تو فری نہیں ہے نا، اور بچوں کی ضرورت تو قائم ہے، اور آپ نے ایجوکیشن کو فنڈامنٹل رائٹ مان لیا ہے، اور خرچ بھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ خواہش بہت اچھی ہے وشو گرو بننے کی، بہت اچھی خواہش ہے، لیکن وشو گرو بننے کے لیے اس میں لگانا پڑے گا۔ اور نیو ایجوکیشن پالیسی کا اسپیشل کیریکٹر جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ پرائیورٹائزیشن ہے۔ گورنمنٹ سوشل سیکٹر سے وڈرا کر رہی ہے۔ میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھوں تو ان کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ 60s میں ایجوکیشن کے لیے جو سفارش ہے وہ 6% GDP کی ہے۔ 6% خرچ ہوگا GDP کا۔ کتنا خرچ کیا لاسٹ ایئر تک؟ 4.42%۔ جبکہ ایجوکیشن کا سیس الگ ہے، یعنی اس کا الگ سے ٹیکس وصول رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے الگ سے ٹیکس وصول رہے ہیں، لیکن خرچ کیا کر رہے ہیں؟ 4.42۔ 4.42 میں 4% اسٹیٹس کا شیئر ہے اور جسٹ 0.42 سینٹر کا شیئر ہے۔ 0.42% خرچ کر کے وشو گرو بنائیں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ بھارت جو ہمارا دیش ہے، اس سے بھی یہ کنسرن اور یہ احساس اور یہ استظہار ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے بھارت۔ آزادی کے بعد جتنا بھارت نے ڈیولپ کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ اور ممالک نہیں کر سکے۔ یہ بھارت میں جو امکانات ہیں وہ امکانات کا ایک بڑا مینیفیسٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے، وہ اڈانی۔ ایسے چند اڈانی پیدا کر دیے جاتے ہیں تو وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ دوسرے ملکوں میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ باقی 90% بھارتیہ وہ ڈپریویشن، پاورٹی، انفلیشن، مہنگائی، بے روزگاری، یہ ساری چیزوں کو بھگتتے رہے ہیں۔ اتنے بڑے ملک میں کس کو کیا لینا ہے؟ جتنے لوگ مارکیٹ میں چاہیے ہے نا، تو مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا عنصر بھی ملک کا چلا جاتا ہے تو عالمی سطح پر میسج دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ میں آپ کو اس کو ایک دو فگر رکھ کر اپنے ترجیح ایجنڈے پر ہی آؤں گا، میں تو صرف حالات کا ہلکا سا ذکر کروں گا ضرور۔ آپ دیکھیں گے کہ 14 سے 22 کو کمپیئر کیا ہے، پرشانت بھوشن کا ایک پوسٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ 2014 میں بھارت پر جو قرض تھا تو وہ 56 لاکھ کروڑ تھا۔ 2014 میں بھارت 56 لاکھ کروڑ کا مقروض تھا، 22 میں وہ 139 لاکھ کروڑ کا مقروض ہوا۔ یہ جو ان کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے اس کے فگرز میں تیزی سے آپ کو دیتا ہوں۔ دوسرے، اس وقت اگر وہ قرض کو ہر شہری میں تقسیم کیا جائے تو ہر بھارتیہ پر 2014 میں وہ 44,346 روپے ہر ہندوستانی مقروض تھا۔ اب 22 میں ہر ہندوستانی پر 1,01,048 روپے کا خرچ ہے۔ ان ایمپلائمنٹ 14 میں 9 کی بات نہیں کر رہے ہم، 14 میں 4.7% تھا، اب 7.8% ہے۔ یہ جو گروتھ ہے اور ترقی ہے اس کے یہ مظاہر ہے ان ایمپلائمنٹ کے۔ پیسے کی ویلیو 14 میں اگر 59 روپیز پر ڈالر تھی، اب تقریباً 80 روپیز پر ڈالر ہے۔ اسی طریقے سے LPG جو 410 میں ملتا تھا اب 1,053 روپے میں مل رہا ہے۔ آخری یہ کہ ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر 14 میں 135 بلین ڈالر تھا اب 190 بلین ڈالر ہے۔ یہاں پر میں نے یہ تصویر اس لیے بھی رکھا کہ ہم دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے۔
ایک تو وہ کمیونلی کیسے ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو میں نے اس کی مثال دیا کہ صاحب وہ منسٹریز میں چینج لا رہے ہیں. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ مائنارٹی منسٹری باقی رکھی جائے یا نہیں رکھی جائے، مائنارٹی کمیشن باقی رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے، اور دیکھتے دیکھتے یہ ختم ہو جائیں گے. اس میں بہت سی چیزیں ختم ہوں گی. اس میں آپ کو میجر جو چیز کا نوٹس لینا چاہیے، وہ نوٹس یہ بھی ہے کہ بھی آپ کے سامنے ہلدوانی ہے، ایک بستی کی بستی جو 1930s کے ڈاکیومنٹس ہیں لوگوں کے پاس، 30s کے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، گورنمنٹ سکولز، بلڈنگز، آفیسز ہیں، پرمیشن کے مکانات ہیں، لیکن ایک اعتراض کوئی اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بستی کی بستی ہم وہاں سے مسمار کر دیں گے. آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آپ کیسی بستیوں میں رہ رہے ہیں. کل اگر لیگل انلیگل کا سوال آئے تو ٹھیک ہے، یہ ختم نہیں کر سکیں گے، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ ملت کے وجود کو ختم کر سکے، بلکہ ملت کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی انشاءاللہ. لیکن وقتی طور پر جو کرائسس آتے ہیں، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے. میں اس کے بعد بھی کافی چیزیں میں نے نوٹ کی تھی، میں نے پہلے بھی کہا، لیکن اب میرا وقت بھی جو ہے 7 منٹ بچا ہے، مجھے کچھ اور چیزوں پر جو بات کرنی ہے. اب میں اس پر آتا ہوں، ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، اور یہ کائنات اس نے بنائی ہے نا، تو اس کو قائم رکھتا ہے، اور قائم رکھنے کے لیے کچھ مخصوص صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ صلاحیتیں اگر قومیں وہ جوہر کھو دیتی ہیں تو پھر نظام چلانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا شرط نہیں ہوتا. جو قومیں وہ بیسک کوالٹیز ڈیولپ کر لیتی ہیں، وہ قوموں کو اللہ تعالیٰ اقتدار کا موقع دیتا ہے. چاہتا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو، اس لیے کہ آپ کے پاس ہوگا جو بہت حسین ہوگا، بہت انسانیت نواز ہوگا، بہت عادلانہ ہوگا. بلکہ میں اس بات کو ذہن میں آئی تو کہتا چلو، جس دین کو ہم ریفر کر رہے ہیں اس کو ٹھیک سے شاید ہم ریوزٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم کو یہ تو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اتنا تو یاد ہے. اس سے آگے ایلابریٹ کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے آگے کیا اس کی وضاحت کی؟ اس کی وضاحت فرمایا کہ یہ ویژن ایسا ویژن ہے جو تم کو دنیا میں پراسپرس بنا دے گا، تمہیں خوشحال بنا دے گا، مالدار بنا دے گا. اب اگر مالداری کی بات کی جائے تو علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کے تصور تو یہ پایا جاتا ہے تو دنیا داری ہے، یہ تو دنیا داری ہے. کہا یہ گیا کہ اگر یہ ویژن کو تم اختیار کر لو تو یہ ویژن میں تم اتنے مالدار ہو جاؤ گے کہ تم زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ گے، تمہارے درمیان زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اور صدیوں تک مسلمان جو ہے پراسپرس نہیں بلکہ دنیا کے حکمران رہے. یہ پراسپیرٹی، یہ خوشحالی، یہ امپلائمنٹ، یہ امن، یہ ایک عملی ماڈل چاہتا ہے مسلمانوں سے، اور عملی ماڈل ہمارے پاس ہے. اس پہ موقع ہو تو اور تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس پہلو کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم 30-70 سال سے تحریک چلا رہے ہوں اگر، اور 70 سال کی تحریک میں ارکان اگر خوشحال نہ ہو سکے ہوں، کارکن خوشحال نہ ہو سکے ہوں، اور وہ بھی سماج میں ویسی جو ہے جدوجہد اور ترستے رہتے ہوں، تو آپ کے طریقہ کار اور حکمت عملی کا آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. نظریے میں کوئی کمی اور غلطی نہیں ہے، ہم کو سوچ اور رویے کا جائزہ لینا پڑے گا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی جو چیز چاہیے وہ اخلاق چاہیے. وہ اخلاق کا تقاضا یہ نہیں ہے، ایک اخلاق جو سمجھا گیا وہ ہے تواضع ہے، انکساری ہے، کوئی تھوڑا سا کچھ ظلم بھی کر دیا تو اس کو معاف کر دینا ہے. صرف یہی اخلاق نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا،
عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اس کے لیے اس کردار چاہیے، اس صداقت چاہیے، اس کے لیے اتنی قوت چاہیے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں سماج میں عدل کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. کسی کی جرت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا استحصال کر لے جائے. تم موجود بھی ہو اور تمہاری موجودگی میں ظلم بھی ہوتا ہے، تمہارے جواز پر، تمہارے وجود کے جواز پر سوال ہے. تمہارے رہنے کے باوجود یہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا کو عدل سے بھریں گے تب بھریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو عدل پر لے آئیں. ان میں تو سچائی، دیانت داری، امانت داری، وقت کی پابندی، محنت کشی، یہ ساری صلاحیتیں پیدا کرنی ہوتی ہے، تب عدل آتا ہے. اور جب عدل آتا ہے تو شجاعت بھی آتی ہے، وجاہت بھی آتی ہے. لیکن جب قوت نہ ہو تو لوگ پھر ٹھوکر مار کر نکل جاتے ہیں. اس لیے بنیادی جوہر جو چاہیے وہ بیسک کریکٹر چاہیے، وہ اخلاق چاہیے. اس اخلاق کے وہ نہ ہو تو دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے. جب تاتاری آئے تھے نا تو تاتاری نے حملہ کیا تو مسلمان بہت ایڈوانس ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ جوہر کھو دیا تھا. یہ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا جوہر کھو دیا تھا. تو صرف پیسہ اور صرف تعلیم بھی کام نہیں آتی، صرف شعور بھی کام نہیں آتی. سب سے غالب اور مکمل اور ایبسولیوٹ کوئی شعور ہو سکتا ہے تو قرآن ہے نا. اب کوئی نئی وحی لائیں گے کہ ضرورت ہے اس کی. اس لیے یہ حدیث کہنا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کالا چشمہ لگا کے بیٹھا، اس کو نہ معیشت سمجھ میں آ رہی، نہ معاشرت سمجھ میں آ رہی، نہ سیاست سمجھ میں آ رہی، چشمہ ہی کالا لگ گیا اس کا. تو اس کے ساتھ جو چیز چاہیے اس کا وہ کریکٹر چاہیے. کہتے ہیں کہ جب انگریز تھے تو انگریزوں کا معمول یہ تھا، 30 کروڑ کے قریب کی آبادی پر اس وقت 60,000 لوگوں نے حکومت کی تھی. لیکن دلی کا جو کمانڈر تھا، جنرل تھا، تو صبح 4 بجے جاگ کر اپنی پوری ورزش کر کے دفتر کا کام، گھوڑ سواری کر کے دفتری کام نمٹا کے 12 بجے واپس آتا تھا. اور 12 بجے کے بعد لال قلعے میں مغل شہزادے ان کو پھر کنیزیں، خواجہ سرا ان کے پیر دبا کے بولتی تھی حضور اٹھیے دن چڑھایا ہے. ایسے مغلوں کو جب مل بھی جاتا ہے نا اقتدار، تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں کوٹ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں جہاندار شاہ اور فروخ سر بھائیوں میں لڑائی ہوئی تو بڑی مشکل سے جہاندار شاہ کو ان کے سرداروں نے کہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے. وہ آگرہ تک آ گیا ہے. تو انہوں اپنے پوری لونڈیوں، باندیوں اور رقاصاؤں کے ساتھ گئے اور کیمپ کیا. فروخ سیر کے دوسرے سردار نے ان کے کیمپ کے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. اب سب گھبرا کے بھاگے تو وہاں جو رقاصائیں اور لونڈیاں اور کنیزیں تھیں وہ بھی بھاگی. اس میں سب سے خاص تھی روپ کنور اور حضور کی نور نظر تھی. جب وہ بھاگی تو حضور بھی بھاگے اور جا کر انہوں نے پھر پناہ لی. تو جو لوگ اس طریقے سے عیش و تعیش کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جن کے نوجوانوں کے پاس کوئی ویژن، کوئی ہنر، کوئی تعلیم کی دلچسپی نہ ہو. تو ابھی نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لڑکیاں جو ہے وہ غیر مسلموں سے شادی کر رہی. کیا کریں گی پھر؟ ڈاکٹر بن کے کمپاؤنڈر سے شادی کرے گی دین کے نام پر. جو لوگ اپنے بچوں کی استعداد نہیں پیدا کر سکتے، وہ نوجوانوں کو اس بات کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے جو اپنی صلاحیت پیدا کیے بغیر اس پر ناراض ہوں کہ مسلم لڑکی وہاں چلی گئی؟ تم اپنی صلاحیت پیدا نہیں کرنا چاہتے. کرائم ریٹ بڑھا کر رکھیں گے اپنا. بھکاریوں میں 15% آبادی تو 25% بھکاری مسلمان رہیں گے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اعتماد کو اگر واقعی جلا بخشنی ہے، زندگی دینی ہے، تو وہ اقدار، وہ صلاحیت پیدا کیجیے. اور وہ صلاحیت پیدا کرنے کے بعد پھر وہ ساری چیزیں ہیں.
آخری 1 منٹ میں صرف اتنی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. باتیں میں نے نوٹ کیا تھا، شاید ٹھیک سے بیلنس نہیں کر سکا، لیکن یہ ہے کہ سیرت کا حسن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھتے ہیں، اور جن لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں مدینہ سے تو 12 لاکھ اسکوائر مائل کی اسٹیٹ دے کر جاتے ہیں. تو اگر سنسیئرلی سیریسلی اگر سیرت کو ریفر کیا جائے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا کریکٹر چاہیے اور عزت کیسے ملتی ہے اور ملک کیسے سنورتا ہے. تو میں جو آخری بات کہہ رہا ہوں وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکال دیے گئے، لیکن جس مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی اس مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنا دیا. اللہ نے ہم کو یہاں پیدا کیا ہے تو سوچ سمجھ کر پیدا کیا ہے. یہاں رہنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے ویژن پر سوال ہے کہ اس ملک کو ہم کیسے امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، کیسے اس کو عدل و انصاف سے بھر سکتے ہیں. یہ سارا ویژن، یہ سارا کنسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو صحیح طور پر سمجھنے برتنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.